علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی، میرا تعلق اورنگی ٹاؤن سے ہے اور میں بزم وادی رضا کی جانب سے آج یہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ ایک سوال ہے کہ ربیع النور شریف میں چراغاں کیا جاتا ہے جس کے لیے چندہ بھی لیا جاتا ہے، تو بعض اوقات تو کوئی بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں اور کوئی اس میں باتیں بناتے ہیں۔ جو باتیں بناتے ہیں ان کو ہمیں کیسے سمجھانا چاہیے اور ان کے بارے میں ہمارے تاثرات کیا ہونے چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ماشاء اللہ، اچھا اس میں ایسا ہے کہ اول تو دیکھیے، ہم جب اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو سارا خرچہ پلے سے کرتے ہیں۔ آمنہ کی لال کی خوشی کریں تو کچھ اپنا جیب بھی استعمال ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا عشق ہے۔ دیکھو دوسروں کے پیسوں سے تو سب کو کر رہا تھا، وہ اس سے کر ہی رہے، اپنے پیسوں سے کریں تو منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ اور قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں، یعنی کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوگا نیکیوں کے پلڑے میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ تو جیب سے خرچہ کرنا یہ بہت بھاری پڑتا ہے، تو یہ انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے بھاری جزا دلائے گا۔ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے جیب سے کرنا ہے، جہاں تک ممکن ہو آپس میں ترکیب بنا لیجیے۔ اب رہی کہ لوگوں سے چندہ کرنا، اس میں ہے مسائل بہت ہے۔ اس میں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چندہ کرنے والے کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں، اور پتہ ہوتا ہے کہ نہیں دیں گے تو پھر ہوگا کیا، تو وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں۔ تو یہ چندہ نہیں ہوتا، یہ رشوت کہلاتی ہے، اور یہ قطعی طور پر حرام ہے، اور واپس لوٹانا فرض ہے، لوٹانا ہوگا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہوتا ہوگا، فون چلا جاتا ہوگا کہ میں بھیج رہا ہوں، جانتے ہو نا، ہاں اتنے دے دینا، میں اتنے دے سکتا ہوں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب نہیں چاہیے نہیں چاہیے، نہیں دے رہا، نہیں چاہیے۔ تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو یار یہ کیا مطلب، کیا تعلق آخرت سے کے فائدے سے تو نہیں ہے، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے تو نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، چاہے 4 بلب لگا لیں یار، اللہ کی رضا والے ہونے چاہیے۔ 4000 لگائیں اور اللہ کی رضا والے نہیں ہو تو کس کام کے، تو آخرت میں پھنسا دیں گے اپنے کو۔ تو پہلے تو یہ اپنے طور پر جس سے چندہ لے رہے ہیں ان کو جانتے ہوں، وہ ہم پر اعتماد کرتا ہو، اس کو پتا ہو کہ ہاں بھائی یہ اس طرح کرتے ہیں، اور نرمی سے محبت سے، ٹھیک ہے بارگیننگ بھی اگر تعلق آتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اتنے دوں گا، تو یار کچھ بڑھا دو نا، اب تو ویسے ہر چیز کا دام بڑھ گیا ہے، اب تو پہلے اتنی اجرت تھی اور اب تو اجرت بھی اتنی مانگ رہا ہے الیکٹریشن، کچھ آپ بھی بڑھا دیں، یہ بارگیننگ جائز ہے۔ کسی کی دل آزاری نہ ہو، دل نہ دکھے، کڑی نہ ہو، دھمکی نہ ہو، اور بے عزتی بھی نہ ہو رہی ہو، نہ اپنی نہ اس کی۔ اس طرح چندہ اگر ہو سکتا ہے تو، لیکن یہ ہے بہت مشکل۔ اس طرح کوئی آپ بولے گا پھر شرافت تو کوئی دیتا نہیں ہے، اب تو اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنے جیب سے کرو، زبردستی لینا نہیں ہے نا۔ شرافت دے جب بھی لینا ہے، اب وہ چاہے چراغاں کے لیے ہو چاہے مسجد کے لیے ہو، مسجد کے لیے بھی تیرا منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا کر کے تھوڑی لے سکتے چندہ، وہ بھی بالکل یعنی کہ ہاتھ جوڑ کر ہی پاؤں چھو کر ہی اس سے مانگنا ہے، پیار سے رائے خدا میں۔ اب بولو دھمکی سے، اور وہی بدماش کا فون جاتا ہے کہ میرے کو جانتے ہو نا میں کون ہوں، تو وہ مسجد کے لیے بھی جائے تو وہ رشوت ہی ہے، شر سے بچنے کے لیے دے رہا ہے، وہ مسجد میں دے ہی نہیں رہا، آپ کو دے رہا جان چھڑانے کے لیے، یا کہیں یہ گالیاں دے گا، بے عزتی کرے گا، یا مار پیٹ کرے گا، یا فائرنگ کرے گا۔ اس طرح کے لوگ بھی بعض اوقات یہ ہمارے کھاتے میں ہوتے ہیں، سنیوں کے عاشقان رسول کہلاتے ہیں، اور یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں، ہمارا ان سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا، یہ غلط کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے سب کو۔ تو اس طرح چندہ کرنا ہے جس طرح میں نے عرض کیا، نرمی سے، پیار سے۔ اور جو منع کر دیتا ہے یا وہ بحث بازی کرتا ہے تو وہ نہیں لے پاتا، سمجھ جائیں کہ یہ نہیں دینا چاہتا، اب اس کو زبردستی کیا دینا تھا، تھوڑا کم روشنی کریں، لیکن وہ کریں کہ جو قبر کی روشنی کا سبب بنے۔ ایسا نہ کریں کہ روشنی دنیا میں تو آپ زیادہ کر دیں، واہ واہ تو آپ کی ہو جائے اور قبر اندھیرے میں ڈوب جائے، ایسا کام نہیں کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔